دہشت گردی کے ناسور سے پاکستان کے وجود کو خطرہ، صورتحال پر اے پی سی بلائیں گے، فوجی قیادت کو ساتھ بٹھائیں گے، مسئلے کا حل نکالیں گے۔ وزیر اعظم کا عزم، کہا جعفر ایکسپریس حملے کے بعد دوست نما دشمن ملک دشمنی پر اتر آئے، یہ ٹولہ انتشار کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا، اس عمل کو برداشت نہیں کریں گے۔ دہشت گردی کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی برقرار، ذمہ داروں اور سہولت کاروں کو انجام تک پہنچایا جائے گا۔ کوئٹہ میں وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس میں شرکاء کا عزم، آرمی چیف سمیت سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کی شرکت۔ جعفر ایکسپریس پر حملہ ناقابل معافی ظلم قرار، شہباز شریف اور جنرل سید عاصم منیر کا سی ایم ایچ کوئٹہ کا دورہ، زخمیوں کی عیادت۔ ڈی جی آئی ایس پی آر اور وزیر اعلی بلوچستان آج 3:30 بجے اہم پریس کانفرنس کریں گے۔ جعفر ایکسپریس حملے اور سیکیورٹی فورسز کے آپریشن پر بریفنگ دی جائے گی۔ دہشت گرد حملے سے متعلق اہم نکات پیش کیے جائیں گے۔ جعفر ایکسپریس پر حملہ، ہلاک دہشت گردوں کی تصاویر سامنے آ گئیں، غیر ملکی اسلحے سے لیس تھے، 5 دہشت گردوں کی لاشیں کوئٹہ منتقل، شناخت کے لیے فنگر پرنٹس اور جدید تکنیکی ذرائع کا استعمال کیا جائے گا۔ حملے میں مارے گئے 7 شہداء کی میتیں آبائی علاقوں کو روانہ، 12 زخمی کوئٹہ میں زیر علاج۔ جعفر ایکسپریس حملہ سیکیورٹی کی ناکامی ہے، اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کہتے ہیں دہشت گردی کی شدید مذمت کرتے ہیں، پاک فوج ملک کے لیے قربانیاں دے رہی ہے، بانی پی ٹی آئی ڈیل چاہتے ہیں نہ ڈھیل، اسی لیے جیل میں ہے، ملک میں جلد دوبارہ الیکشن ہوں گے۔ مسائل کا حل صرف مذاکرات ہے، مگر بات چیت شرائط پر نہیں ہوتی، اپوزیشن کو صرف ایک ہی ٹاسک دیا گیا ہے کہ احتجاج کرنا ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کی تحریک انصاف پر تنقید، بولے وزیر اعظم آل پارٹی اس کانفرنس کا کہیں گے تو ایوان حاضر ہے۔ سائفر کیس میں بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کی اپیلیں منظور ہونے کا تفصیلی فیصلہ جاری، اسلام آباد ہائی کورٹ کے مطابق استغاثہ اپنا کیس ثابت کرنے میں مکمل طور پر ناکام رہا، ریکارڈ ظاہر کرتا ہے ٹرائل غیر ضروری جلد بازی میں چلایا گیا۔ مشال یوسف زئی کو بانی پی ٹی آئی سے ملاقات سے روکنے کا کیس، اسلام آباد ہائی کورٹ نے سپرنٹنڈنٹ اڈیالہ جیل کو طلب کر لیا، بیان سے مطمئن نہ ہوئے تو 3 بجے بانی کو پیش کیا جائے، آئی جی اسلام آباد انتظامات کریں گے، عدالت کی ہدایت۔ آئی ایم ایف پہلی ششماہی کی معاشی کارکردگی پر مطمئن، پاکستان کو $1 ارب کی اگلی قسط ملنے کی راہ ہموار، پاک آئی ایم ایف مذاکرات کا آخری دور، مالیاتی ادارے کا ریٹیل، ہول سیل ڈیلرز اور ریل اسٹیٹ سمیت کئی شعبوں کو ٹیکس نیٹ میں لانے پر زور، زرعی انکم پر ٹیکس وصولی تیز کرنے کا مطالبہ، حکومت نے سروس سیکٹر میں ٹیکس نیٹ میں اضافے، پی آئی اے اور بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کی نجکاری کا عمل تیز کرنے کی یقین دہانی کرا دی۔ سپریم کورٹ میں سپر ٹیکس کیس کی سماعت، عدالت کے پاس قانون کو اسٹرائک ڈاؤن کرنے کی طاقت موجود ہے، کمپنیوں کے وکیل مخدوم علی خان کے دلائل، یہ منی بل ہے یا نہیں، اس پر پارلیمنٹ میں کوئی بحث ہوئی، جسٹس محمد علی مظہر کے ریمارکس، اگر ارکان پارلیمنٹ کہیں کہ اس پر بحث ہونی چاہیے تو اسپیکر کروا سکتے ہیں، مخدوم علی خان کا جواب۔ بحریہ ٹاؤن کراچی کے خلاف تحقیقات میں اہم پیش رفت، نیب سندھ نے مختلف بینکوں میں موجود ٹرم ڈپازٹس کو منجمد کر دیا، مجموعی مالیت اربوں روپے، ڈی جی نیب کے حکم پر 655 ٹی ڈی آرز کو منجمد کرنے کے احکامات جاری۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں بھائیوں میں جھگڑا خونی تنازع میں بدل گیا، فائرنگ سے 4 افراد جاں بحق، 2 زخمی ہو گئے، مرنے والوں میں میاں بیوی، بیٹی اور قریبی رشتہ دار شامل، پولیس نے فرار ملزمان کی تلاش شروع کر دی۔ کراچی میں ہیوی ٹریفک کا خونی کھیل جاری، ماڑی پور پر ٹریلر کی موٹر سائیکل اور گاڑی کو ٹکر، 2 افراد جاں بحق، قیوم آباد میں ٹرک کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار جان سے گیا، کلفٹن میں بھی گاڑی کی ٹکر سے نوجوان جاں بحق۔ امریکی ریاست کولوراڈو کے ڈینور ایئرپورٹ پر مسافر طیارے میں آگ بھڑک اٹھی، انجن میں خرابی پر ہنگامی لینڈنگ، 178 مسافروں کو ایمرجنسی دروازوں سے نیچے اتارا گیا، 12 افراد معمولی زخمی۔
یورپ دفاع پر $800 ارب خرچ کرنے کے لیے تیار ہے. نیٹو کے سربراہ مارک روٹے کی امریکی صدر کو یقین دہانی. امریکی قیادت میں ہتھیاروں کی پیداوار بڑھانے پر زور. روس سے کسی اور ملک کو کوئی خطرہ نہیں. یوکرین میں جنگ بندی پر کام کر رہے ہیں. ٹرمپ کا رد عمل. اسرائیل فلسطینیوں کی نسل کشی میں ملوث. صہیونی فوج نے جنسی ہراسانی کو ہتھیار کے طور پر استعمال کیا. خواتین کے لیے صحت کے مراکز کو جان بوجھ کر تباہ کیا گیا. اقوام متحدہ کی ہیومن رائٹس کونسل کی رپورٹ جاری. رپورٹ میں غزہ کی حقیقی تصویر پیش کی گئی. حماس کا رد عمل. فلسطینی طالب علم محمود خلیل کی گرفتاری کے خلاف نیو یارک میں احتجاج. یہودیوں کی تنظیم بھی شریک ہوئی. مظاہرین نے ٹرمپ ٹاور کو گھیر لیا. محمود خلیل کی فوری رہائی کا مطالبہ. پنجاب کے مختلف علاقوں میں بارش کے بعد موسم ہوا خوشگوار. مشرقی بلوچستان، خیبر پختونخوا، وسطی پنجاب، کشمیر اور گلگت بلتستان میں آج بھی بادل برسیں گے. پہاڑوں پر برف باری کا امکان. پی ایس ایل سیزن 10 کی ٹرافی کی تاریخ ساز رونمائی. پروفیشنل ڈائیور نے پاک بیریے کی مدد سے ٹرافی کو سمندر کی تہہ سے نکالا. 10 کلو وزنی چمچماتی ٹرافی میں 22,000 سے زائد زرخون پتھروں کا استعمال. رنگ رنگ میلہ 11 اپریل سے راولپنڈی میں سجے گا. کرائسٹ چرچ میں شاہینوں کا پہلا پریکٹس سیشن. بیٹنگ، بالنگ اور فیلڈنگ کی مشقیں. پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان 5 میچز کی سیریز 16 مارچ سے شروع ہوگی. ٹرافی کی رونمائی میں محمد حارث اور کیوی اسپنر ایش سودی نے شرکت کی. اسپیشل اولمپکس ورلڈ ونٹر گیمز میں پاکستان نے 5 میڈلز جیت لیے. معظم اقبال نے اسنو شوئنگ اور منیب الرحمان نے کراس کنٹری اسکیئنگ میں طلائی تمغہ سینے پر سجایا. ویمنز ایونٹ میں روینہ قربان نے چاندی کا تمغہ اپنے نام کیا. 200 میٹر اسنو شوئنگ میں علی رضا اور محمد صبور نے کانسی کے تمغے حاصل کیے. سعودی پرو لیگ میں الشباب کا چھکا. العروبہ کو 6-0 سے شکست دے دی. الاتحاد نے الریاض کو 1 کے مقابلے میں 2 گول سے زیر کیا. پوائنٹس ٹیبل پر الاتحاد کا بدستور پہلا نمبر. اسپیشل اولمپکس ورلڈ ونٹر گیمز میں پاکستان نے 5 میڈلز جیت لیے. معظم اقبال نے اسنو شوئنگ اور منیب الرحمان نے کراس کنٹری اسکیئنگ میں طلائی تمغہ سینے پر سجایا. ویمنز ایونٹ میں روینہ قربان نے چاندی کا تمغہ اپنے نام کیا. 200 میٹر اسنو شوئنگ میں علی رضا اور محمد صبور نے کانسی کے تمغے حاصل کیے. سعودی پرو لیگ میں الشباب کا چھکا. العروبہ کو 6-0 سے شکست دے دی. الاتحاد نے الریاض کو 1 کے مقابلے میں 2 گول سے زیر کیا. پوائنٹس ٹیبل پر الاتحاد کا بدستور پہلا نمبر. اور انڈین ویلز ماسٹر ٹینس میں سنسنی خیز مقابلے جاری. نمبر 2 سیڈ ایگا شیانتک چینی کھلاڑی کو ہرا کر سیمی فائنل میں پہنچ گئی. مردوں کے ایونٹ میں روس کے ڈینیل میدویدیو اور ڈنمارک کے کیسپر روڈ نے فائنل 4 میں جگہ بنا لی.